بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اسٹوری کو لائک ضرور کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اچھے کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈرا کر خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ زور زبردستی کرنا اس کی سرش میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا بدلے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ سلسبیل نے اپنی نظریں اٹھا کر سہانا کو دیکھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ یخلق سلسبیل سلطان نے اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے لگا ابرش کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے، جیسے ابرش اس کے پہلو میں موجود ہے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا، تم میری بن گئی، سچ میں تمہیں میری محبت پر یقین آ گیا؟ اب مجھے کہیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس کی گمبھیر آواز سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ سلسبیل سلطان کا سرسراتا ہاتھ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، آئی پرومس۔ آبی بس میری بن جاؤ، وہ سرگوشی نما آواز میں بھوجل لہجے میں بولا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ سہانا کی قوت سماعت محروم رہی اسے سننے میں، یا شاید اس کا دھیان اس کے الفاظ کی جانب کم تھا اور اس کے عمل پر زیادہ۔ سلسبیل اس کے بالوں کو گردن سے ہٹاتے ہوئے اس میں چہرہ چھپا گیا اور اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں شدت سے بھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد جب سہانا کو اپنی گردن بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ رو رہا ہے۔ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، سکون چاہیے تمہاری آغوش میں۔ سہانا کو اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں لگا اس کے مزید قریب ہونے کا۔ بالآخر اس کے مقصد میں کامیاب ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ اسے کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ دھیرے دھیرے انگلیاں چلانے لگی۔ سلسبیل سلطان شاید ہوش میں نہیں تھا یا آنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ پلیز لیٹ جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، محبت سے بھرپور انداز میں کہتے ہوئے وہ سائڈ لیمپ اور کمرے کی مین لائٹس آف کر گئی۔ سلسبیل سلطان نے اسے کھوئی ہوئی کیفیت میں ابرش سمجھتے ہوئے اس پر تسلط قائم کر دیا۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں اس سہانا کے سلسبیل کے قریب جانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ جائے نماز پر سجدے کی حالت میں تھی۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا رو کر شکر ادا کرتی رہی، جس نے وقت رہتے اس کی عزت بچا لی تھی۔ جانے کتنے ہی لمحے سے یوں ہی گزر گئے اور اب وہ اسی حالت میں خوابیدہ ہو چکی تھی۔ جب کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو اس نے چونک کر دیکھا اور جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھ دی۔ زندگی نے اچانک ہی ایک عجیب اور بھیانک موڑ لے لیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا حالات اتنی آسانی سے سازگار نہیں ہوں گے۔ اسے معلوم تھا اسے کوئی ٹھوس فیصلہ کرنا ہوگا، بہت بہتر فیصلہ، جس سے سب پہلے جیسا ہو جائے، جس سے سب کی الجھنیں ختم ہو جائیں، زندگی سازگار ہو جائے۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دعا کی آواز نے اس کی سوچوں کے جنگل سے باہر نکالا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کے پاس کھڑی دعا کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ سو جائیں آپ دعا اپیا، میرے لیے پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا انداز تسلی بخش تھا۔ نیند کیسے آئے گی مجھے ابرش؟ تم ہی سوچو، میں کیسے تمہیں یوں چھوڑ کر سکون کی نیند لے سکتی ہوں؟ میں اتنی بے حس نہیں ہوں ابرش۔ کب سے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ضبط ٹوٹنے پر اس کے خوبصورت رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ آپ خود کو ان سب کا قصوروار کیوں سمجھتی ہیں؟ ایک ہاتھ سے اسے کندھوں سے تھام کر اس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تو کیا کروں میں، تم ہی بتاؤ۔ بابا میری شادی بچانے کے لیے تمہیں بھی مجبور کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، بس آپ سکون سے بیٹھی رہیں۔ بابا ہے نا، وہ ہمارے ہی رشتوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا ابرش، تمہیں یوں روتے بلکتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی۔ رشتہ ختم کرنا ہی ہے تو دونوں ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا انداز ٹھوس تھا۔ وہ کھڑکی کے پار دکھائی دیتے چاند کو دیکھنے لگی۔ آخر کیوں ایسا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں میرے لیے اپنی محبت کی قربانی دیں گی آپ؟ اس نے استفائیہ سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ فہام بھائی سے محبت کرتی ہیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کا رشتہ خراب ہو۔
آپ آرام سے رخصتی کروائیں، میرا کیا مستقبل ہے وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ اب اور نہیں ابرش، میں اب اور ظلم نہیں ہونے دوں گی تم پر۔ آنسو صاف کر دی وہ ایک عزم کے ساتھ کہتی ہوئی اٹھی۔ آپ کو میری قسم اپیا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ ابرش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ اتنی جلدی اٹھ گئے تم؟ سلسبیل سلطان کے اٹھنے پر سوئی ہوئی سوہانہ بھی جاگ گئی تھی۔ وہ خمار زدہ آواز میں بولی۔ سلطان سلسبیل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، میں چینج کر کے آتی ہوں، سوہانہ نے متفکر انداز میں کہا اور اپنی نائٹی کی اسٹیپس درست کرتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ تم میرے نام کے ساتھ جا کر میرے گھر اور میرے بیڈ روم تک پہنچی ہو، لیکن میرے بیڈ پر سونے کی میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اس نے بہت ہی کرخت لہجے میں کہا اور کمفرٹر اس کی طرف اچھال دیا۔ تم شاید بھول رہے ہو یہ میرا بھی کمرہ ہے، اور ویسے بھی مجھے اپنے بستر کی زینت تم نے ہی بنایا تھا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں نے رات والا منظر یاد کر کے کہا اس نے رات والا منظر یاد کر کے کہا۔ سلسبیل سلطان نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھنے لگا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کسی اور کا گمان کر رہا تھا۔ سوہانہ حق دق سی اس کے الفاظ پر غور کرتی اس کی کلائی تھام کر اسے روک گئی۔ کون تھی وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سلسبیل سلطان نے اس کی طرف شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور اس کے بالوں کو دبوچ لیا، اور سوہانہ نے اپنے لبوں سے ابھرنے والی آواز کو اپنے اندر ہی دبا لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی تمہیں اس سے مطلب، تم نے میری شکست زدہ حالت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر میں ہوش کھو رہا تھا اسے سمجھ کر تو تم تو ہوش میں تھی، مجھے روک سکتی تھی۔ تم صرف اپنا فائدہ سوچنے والی مطلب پرست عورت ہو، انتہائی قابل نفرت، مجھے نفرت ہے تم سے، اور اب اپنے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بولو، منظور ہے تمہیں؟ جواب دو۔ اس نے سوہانہ کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر پوچھا۔ تمہارے اندر لگی آگ کے ذمہ دار تم خود ہو، میں کیوں بجھاؤں اسے؟ جو کیا ہے اسے خود جھیلو۔ میں تو کہتی ہوں تمہارے اندر لگی یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو، تم تل مرو۔ میری ذات کی نفی کر کے اسے اہمیت دی۔ سوہانہ کی ذات اتنی ارزاں نہیں مسٹر سلسبیل سلطان کہ اسے تم جیسا امیر زادہ یوں رون کر چلا جائے۔ اللہ کرے تم سے سخت تک کر جان دے دو مگر وہ کبھی نہ ملے تمہیں جس کے لیے تم اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے چلا کر کہا، شٹ اپ۔ سلسبیل سلطان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ سوہانہ نے ڈر کے باعث فوراً اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا تھا بچنے کے لیے، لیکن سلسبیل سلطان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے خود پہ ضبط کے بندھن باندھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو مٹھی کی شکل دیتے بند کیا، پھر نیچے گرا لیا۔ اس کا ضبط انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا، لیکن پھر بھی اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ اس کے اندر لگی آگ بجھانے کے لیے یہ سرد ہوا کا جھونکا بھی کم تھا۔ وہ سوچوں میں گم پہلے کی طرح اب بھی نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی کھڑا رہتا۔ اگر اسے نماز نکل جانے کا یاد نہ آتا۔ وہ شاور لینے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا، اس نے دیکھا وہ واپس کمفرٹر میں شاید سو چکی تھی۔ سلسبیل سلطان تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پہلے نماز ادا کی، پھر جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ ساجد شیرازی کمرے میں اکیلے ہی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ سبینہ کے کمرے میں آنے کا بھی ان کو پتہ نہیں چلا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے اور ایسے ہی چپ۔ آپ نے بھائی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی آسیہ کا۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ انہوں نے جواب نہ پا کر دوسرا سوال کیا اور ان کے کندھے کو آہستہ سے ہلایا۔ میں ابرش کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ خوش ہے یا بس دکھاوا کر رہی ہے؟ امتیاز سلجھا ہوا لڑکا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں میری بیٹی کے لیے، بس اسی بات کا ڈر ہے۔ اگر میں نے ابرش کے لیے کوئی فیصلہ لیا تو وہ کچھ غلط نہ کرے، ہماری معصوم سی دعا کے ساتھ۔
وہ ان دونوں کے بارے میں بول رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بہت فکر مندی اور پیار تھا اور سبینہ حیرانگی سے سن رہی تھی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ ساجد شیرازی پہلے سلسبیل کو FIR واپس لینے کا کہہ چکے تھے، پھر بھی وہ اس رشتے کے لیے اتنے پریشان تھے، اس کو ہی سوچ رہے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ فہام کچھ غلط کرے گا۔ میں نے فہام کی آنکھوں میں دعا کے لیے بہت پیار اور عزت دیکھی ہے۔ وہ اپنے بھائی امتیاز جیسا نہیں ہے، بہت پیار کرتا ہے وہ ہماری دعا سے۔ انہوں نے فہام کی سائیڈ لی، وہ اس کو دیکھ چکی تھی اور محسوس بھی کر چکی تھی، اور اتنی عمر تو وہ بھی گزار چکی تھی کہ پہچان رکھتی اچھے برے کی۔ ساجد شیرازی بھی بہت سمجھدار تھے، پہچان ان کو بھی تھی، لیکن وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں امتیاز بھی سدھر جائے گا، انہوں نے اپنے تئیں سمجھانا چاہا۔ آپ نہیں جانتی سبینہ، یہ بگڑے ہوئے لڑکے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی آنکھ میں نہیں جھونکوں گا۔ ایسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے۔ آپ نے تو باہر کی دنیا نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے، میں جانتا ہوں سب کو۔ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ اصل میں ہوتے نہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، وہ کسی صورت بھی امتیاز کو اپنا داماد نہیں مان سکتے تھے، آپ معاف کیوں نہیں کر دیتے اس کی حرکت کو؟ انہوں نے التجائیہ انداز میں ساجد شیرازی سے کہا، ناشتہ بنا دو سبینہ، مجھے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے بے تاثر لہجے میں کہا اور اٹھ کر ہاتھ دھونے چل دیے، گویا وہ اس موضوع پر اب بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سبینہ بھی چپ کر کے کچن کی جانب چل دی۔ صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو سبینہ ناشتہ وغیرہ بنا چکی تھی، وہ بھی کچن میں آ گئی۔ ساجد شیرازی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ امی، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یونیورسٹی جانا تھا، اس نے سبینہ سے پوچھا۔ تم گہری نیند میں تھیں، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ کیسے ان لوگوں نے اس کو پرایا کر دیا تھا، اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ امی، آپ لوگوں نے تو مجھے بالکل پرایا کر دیا ہے، میں بیٹی ہوں آپ کی، اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے ابریش، بیٹی ہو تم ہماری، اور تم یہ جانتی ہو تمہارے بابا تم سے ناراض ہیں۔ میں نہیں، تم فکر نہ کرو، وہ بھی جلد مان جائیں گے۔ تم نے کیا بھی تو بہت غلط تھا، امتیاز سے خلا لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور لگتا ہے یہ بات تم نے ضرور امتیاز سے بھی کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر کل والا قدم اٹھایا۔ میں نے تو پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم تمہیں پرایا سمجھتے ہیں، انہوں نے پیار سے کہا۔ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تھی اور گلا رند گیا تھا، وہ بھی دکھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابریش کو گلے لگا لیا تھا، ابریش بھی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ ایسے ہی ماں بیٹی کھڑی تھی جب ساجد شیرازی باہر آئے اور انہوں نے سبینہ سے ناشتہ لانے کو کہا۔ امی، آپ ناشتہ لے کر جائیں، میں ادھر کچن میں ہی کر لوں گی ناشتہ، میں آپ کا اور بابا کا ناشتہ ساتھ ہی دے دیتی ہوں۔ ابریش نے ان کو خود سے الگ کر کے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کو باہر جانے کو کہا۔ نہیں ابریش، تم بھی چلو باہر، ہم تینوں ساتھ ناشتہ کریں گے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ٹرے میں رکھنے لگی۔ نہیں امی، بابا میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے، میں نے ان کو پہلے بھی بہت دکھ دیا ہے، اب ان کے سامنے جا کر اور دکھ نہیں دینا چاہتی۔ بابا جو کہیں گے وہی کروں گی، میں خلا لینے والی بات بھول جاؤں گی، مجھے بابا سے بڑھ کر کچھ نہیں، اپنی زندگی بھی نہیں، اس نے دھیمی اور افسردہ آواز میں کہا۔ کیونکہ ساجد شیرازی باہر صحن میں بیٹھے تھے، لیکن سبینہ ان کو ساتھ میں ہی باہر لے کر آئی تھی۔ ساجد شیرازی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، بس ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے، ان کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ ابریش نے ان کی طرف دیکھا، اس سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا۔ وہ اپنے باپ کی اتنی بے اعتنائی اور بے رخی پر بہت دکھی بیٹھی تھی، اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب اس کا سیل بجا۔ ابریش، تمہارا فون بج رہا ہے، جاؤ سنو، دیکھو کس کا ہے، سبینہ نے بیل کی آواز سن کر کہا۔ وہ جو پہلے ہی وہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی، ان کی بات سن کر فوراً سے اٹھ گئی۔ اگر سلسبیل کی کال آتی ہے تو مجھ سے بات کرواؤ۔ ساجد شیرازی کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا، فون کی اسکرین پر نظر مرکوز کی تو دیکھا واقعی سلسبیل سلطان کی ہی کال تھی۔ السلام علیکم ابریش، میری انکل سے بات کرواؤ۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری جانب سے سلسبیل سلطان کی گمبھیر بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے بنا کچھ کہے فون ساجد شیرازی کی جانب بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، کہہ کر کال کاٹ دی
اور فون واپس ابرش کو پکڑا دیا۔ دونوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، سبینہ اور ابرش اس کا اندازہ نہیں لگا سکی اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سہانا اٹھ بھی جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، اتنا دن چڑھ آیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ملکہ نے اس کو جگایا۔ ملکہ متجسس تھی، اس نے سلسبیل کو باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کے کمرے میں آ گئی دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ ہلکا سا کسمسائی اور پھر کروٹ بدل کر کمبل منہ تک اوڑھ کر سو گئی۔ ملکہ کے 2-3 بار اٹھانے پر بھی جب وہ نہ اٹھی تو ملکہ کے دماغ میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ وہ اس کے کان کے پاس جا کر بولی، سہانا اٹھ جاؤ ورنہ مقرر کردہ رقم نہیں ملے گی۔ جیسے ہی یہ الفاظ سوئی ہوئی سہانا کے کانوں میں پڑے، وہ ایک دم سے اچھل کر اٹھ بیٹھی اور اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو مسلتے ہوئے بوکھلا کر پوچھنے لگی، ملکہ کب آئی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہاں ہیں میرے پیسے؟ ملکہ اس کے یوں اٹھنے پر اور تابڑ توڑ سوال کرنے پر زوردار سا کہا لگا کر ہنس پڑی، اور پھر ایسے ہی ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، کیونکہ وہ سہانا کو بے وقوف بنا کر اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اب اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ سہانا نے پہلی بار اس گھمنڈی ملکہ کو یوں کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس سے کہاں برداشت ہوا تھا ملکہ کا اس پر یوں ہنسنا۔ ملکہ کا استہزائیہ مسکراہٹ اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ سہانا نے اس کو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ کر خفگی سے دانت کچکچا کر پوچھا۔ اب وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی ہنس رہی ہوں، اس نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا۔ سچ میں تم اپنے وعدے سے مکر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سوئی ابھی تک مقرر کردہ رقم پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ارے نہیں، تم تو سیریس ہو گئی، میں نے تو تم کو جگانے کے لیے مذاق کیا تھا، تم جاگ جو نہیں رہی تھی اسی لیے، اس نے سہانا کی سنجیدگی دیکھ کر ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ وہ واپس اپنی سنجیدگی کے خول میں سمٹ گئی جو اس کی شخصیت کا خاکہ تھی۔ سہانا جو اب خونخوار نظروں سے اس کو ہی گھور رہی تھی، وہ پھر ایک دم غصے سے چیخ کر بولی، واٹ؟ یعنی تم نے مجھے بیوقوف بنایا؟ اور وہ کہاں گیا؟ تمہیں بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ملکہ، اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اسے بولی۔ سہانا غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ اف، نہ جانے کیسا نشہ تھا میرے سلسبیل میں، پوری رات گزرنے کے باوجود نشہ نہیں اتر رہا۔ وہ باہوں کو اٹھا کر توبہ شکن انگڑائی لیتی ہوئی خوابیدہ آواز میں بولی، جیسے ابھی بھی انہی لمحات میں خود کو قید پا رہی ہو۔ اب کی بار پرسکون کھڑی ملکہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر سہانا کے دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ اس کے رگبپے میں ایک سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ ملکہ کا جل جانا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ لگتا ہے ہماری ملن کی رات کا سن کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی بات سن کر ملکہ زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی۔ کیوں، مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ میں اسی لیے تو تمہیں یہاں لائی تھی۔ اور مت بھولو کہ ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے جس پر تم نے خود سائن کیے ہیں۔ تمہارا آدھا کام ہو گیا ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ آج بھیج دیا جائے گا۔ فلیٹ کی چابیاں یہ لو۔ اس نے چابیاں اس کی جانب اچھالی، جسے سہانا نے پھرتی اور مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ لیکن اس فلیٹ کو جب تمہارے نام پر ٹرانسفر کیا جائے گا، جب بچہ تم میرے حوالے کرو گی اور تم دونوں کی طلاق ہوگی، اس نے سنجیدگی سے کہا، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اب مزید 1 لمحہ بھی میں اپنے گھر میں تمہیں برداشت نہیں کروں گی، وہ کرخت آواز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ سہانا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور بستر سے باہر نکل آئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی رقم کا سن کر۔ وہ سرشاری سے قدم اٹھاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی رپورٹس واپس نہیں لوں گا۔ امتیاز کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے غلط کیا ہے۔ ساجد شیرازی جو پولیس اسٹیشن میں موجود تھے، وہ ساتھ والی چیئر پر بیٹھے ہوئے سلسبیل سلطان سے مخاطب ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے، لیکن میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا۔ سلسبیل سلطان بھاری آواز میں بولا۔ ساجد شیرازی اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے بغور سننے لگے۔ کل جھگڑے میں ہاتھا پائی کے دوران امتیاز شیرازی کا فون اس کی پاکٹ سے نکل کر گر گیا تھا، میں نے وہ اٹھا لیا تھا۔
اس نے انتہائی سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ ساجد شیرازی ہمتاً گوش اسے سن رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب ابھی تک آئے نہیں تھے، وہ دونوں اس وقت اکیلے تھے وہاں۔ امتیاز اچھا انسان نہیں، اس نے بہت سے لوگوں کو ویزے دلانے کا جھوٹا لالچ دیا ہوا ہے، بہت سے لوگوں سے پیسے لے کر کھا رکھے ہیں، فراڈ کیا ہے، فراڈیا ہے بہت بڑا وہ۔ لوگ اسے فون کر کے گالیاں دے رہے تھے اور اس کے خلاف فراڈ کے جرم میں کیس کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ کال لاگ میں لاسٹ کی کچھ کالز بیک کال کر کے خود پوچھ لیں، خود ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے آپ۔ کہہ کر اس نے لب بھینچ لیے۔ اوف خدایا، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو میری معصوم بچی کے آگے آ رہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا امتیاز ایسا انسان نکلے گا۔ میرے بھائی کی اولاد سمجھ کر اس پر یقین کیا، اپنی بیٹی اس کو سونپنے چلا تھا۔ خدا کا بے انتہا شکر گزار ہوں جو اس نے وقت رہتے ہوئے میری آنکھیں کھول دیں، اور تمہارا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں، تم نے جس طرح سے میری بچی کی عزت کو پامال ہونے سے بچایا اور امتیاز کی اصلیت میرے سامنے لائی۔ میں اب ابریش کو مزید اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھانے دوں گا، مگر سمجھ نہیں آ رہی کروں تو کیا کروں۔ دوسری طرف دعا بھی ہے، وہ افسردگی سے بولے۔ ان کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی، وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئے تھے اور شکستہ سے کرسی پر پیچھے کی جانب ڈھہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے تو انکل آپ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں امتیاز کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ ابریش اور امتیاز کا کوئی رشتہ باقی رہے، تو ایسے ہی ہوگا، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو ساجد شیرازی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس وقت وہ انہیں ایک فرشتہ صفت انسان لگا جو ان کی مدد کے لیے شاید خدا نے بھیجا تھا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اپنوں نے تو اپنا بن کر دھوکہ دیا اور تم نے غیر ہو کر بھی میرا اتنا ساتھ دیا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میری دعا ہے اللہ تمہاری ہر دلی خواہش کو پورا فرمائے، وہ دعائیہ انداز میں بولے اور اس کے شانے کو تھپتھپایا۔ بس اب آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، میں ہینڈل کر لوں گا سب، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے جو مان دیا ہے نا، میں اسے کبھی بھی توڑوں گا نہیں۔ اس نے ان کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اپنے ساتھ کا احساس کرایا۔ ساجد شیرازی کے دل میں ڈھیروں ڈھیر سکون اتر گیا۔ آج ایسے لگا واقعی سلسبیل سلطان کے روپ میں انہیں ایک بیٹا مل گیا ہے جو ان کی ساری پریشانیاں اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ ان کے پاس اس کی محبت کے لیے مزید الفاظ نہیں تھے۔ وہ اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر وہاں سے اٹھے اور مطمئن سے گھر کی طرف چل دیے۔ گڈ مارننگ امتیاز شیرازی، سلسبیل سلطان نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ امتیاز شیرازی اپنے دھیان میں سلاخوں کے پیچھے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے طنز کے جواب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آیا اور سلاخوں کو مضبوطی سے تھام کر اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ سلسبیل سلطان کو سامنے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ کل اس نے اسے بہت مارا تھا، ابھی تک اکڑ ٹوٹی نہیں تمہاری؟ لگتا ہے اچھے سے خاطرداری نہیں کی گئی۔ اگر ان سلاخوں کے پیچھے سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو میری بات مان لے، ورنہ ساری زندگی یہیں سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا۔ سلسبیل سلطان کی بھاری پتھریلی آواز پر امتیاز شیرازی نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ تیرا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا یہاں سے نکلنے سے۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہوتا، سلسبیل سلطان پر جھپٹ پڑتا، اس نے پاکٹ سے اس کا موبائل نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ اس موبائل میں تیرا سارا کالا چٹھا سیو ہے اور تیرے کارناموں کے گواہ بھی۔ تو نے لوگوں کے پیسے لے کر انہیں گمراہ کیا، فراڈ کیا، وہ سب تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ کل جن سے تو نے ابریش کو اغوا کروایا وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اب تیرے بچ کر نکلنے کی بالکل بھی امید نہیں۔ ایک سچائی جو تو کبھی بدل نہیں سکتا کہ تو نے ابریش کو اغوا کیا اور اس کی عزت کو پامال کرنا چاہا۔ تجھے تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں ہماری عدالت نکمی کسی کام کی نہیں، کچھ سالوں کی قید سنائے گی تجھے تو کل میں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا تو صحیح تھا۔ کاش کہ پولیس کے آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو تیرے جیسے گن کا کام تمام ہو چکا ہوتا، برائی کو جڑ سے ہی ختم کر دیتا۔
اب تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی میری شکل اور نام کو نہیں بھول سکے گا۔ وہ درشتگی سے دھاڑا تھا، مجھے ایک بار یہاں سے باہر نکلنے دے، تجھے زندہ زمین میں نہ گاڑ دیا تو میرا نام بھی امتیاز شیرازی نہیں۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں غرایا، لگتا ہے تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ سلسبیل سلطان نے ایک جاندار قسم کا پنچ اس کی ناک اور ہونٹوں کے قریب مارا۔ امتیاز شیرازی کو جیسے کرنٹ لگا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہتے ہوئے خون کو صاف کرتے خون شام نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی بہن کے لیے مار رہا ہے مجھے؟ ویسے تیری بہن ہے بڑی مست چیز، پر سالی ہاتھ سے نکل گئی، وہ بھی تیری وجہ سے، ورنہ کل تو۔ امتیاز شیرازی نے استہزائیہ مسکراہٹ لیے ایسے الفاظ کی اس پر چوٹ کی کہ سلسبیل سلطان کے وجود میں شرارے دوڑنے لگے۔ وہ سیل کا لاک کھول کر جارحانہ تیوروں سے اندر داخل ہوا۔ یو باسٹرڈ، اتنی گندی زبان استعمال کرنے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا؟ وہ بھی اپنی منکوہہ کے بارے میں بکواس کرتے، ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ وہ پے در پہ اس پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو طلاق کے پیپرز پر سائن کر دے، ورنہ تجھے دوسرا سانس لینے نہیں دوں گا۔ کمینہ انسان! اسے اپنی عزت نفس مجروح ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کیسے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا تھا؟ اس کے سامنے اس وقت، یہ وقت اس سے الجھنے کا نہیں تھا، اس سے بات کر کے صلح صفائی سے یہاں سے باہر نکلنے کا تھا۔ اگر گھر والوں کو اس کی کرتوت کا پتہ چل جاتا تو اس کو جائیداد سے آگ کر دیتے، اور جو کچھ اس کا تھا اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔ اس نے اس معاملے کو یہیں پر رفع دفع کرنے کے لیے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ ٹھیک ہے، طلاق کے پیپرز بنواؤ، میں سائن کر دیتا ہوں، پر میری بھی ایک شرط ہے۔ امتیاز شیرازی نے بالآخر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، تبھی تھکے ہوئے انداز میں دیوار کے ساتھ لگے گہرے سانس بھرتے ہوئے بولا۔ سورج افق پر غروب ہو رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں آسمان پر بکھری پڑی تھی۔ رات کا اندھیرا انہیں اپنی لپیٹ میں لینے کو پرتول رہا تھا۔ اس وقت سڑکوں پر معمول کی ٹریفک رواں دواں تھی۔ سوہانہ ہیڈ فون کان پر لگا کر گانے سنتے ہوئے تیز اسپیڈ سے اپنی نئی مہنگی گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو، یا یوں کہہ لیں نیا پیسے کا خمار چھایا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ چست جینز پر پنک کلر کا ڈیزائنر ٹاپ پہن رکھا تھا، پنک رنگ کی ہائی ہیل والے بند شوز پہنے ہوئے تھے۔ سفید نرم و ملائم سے چہرے کے گلابی گال ایسے لگ رہے تھے جیسے برف کے مجسمے پر گلابی رنگ کی آمیزش ہو۔ گول پیشانی، کھنچی ہوئی بھویں، بڑی بڑی براؤن کٹورا سی آنکھیں جن پر پلکوں کی گھنی باڑ تھی، گلابی گالوں پر سایہ فگن ہوتے ہوئے اس کے حسن کو مزید نکھارتی۔ مغرور ستواناک سرخ یاقوتی ہونٹوں پر دلکش سا تقسیم تھا۔ براؤن رنگ کے بال ہائی ٹیل میں قید تھے جو اس وقت اس کے چہرے کے اطراف سے ہو کر اس کے شانوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ نوخیز اور خوبصورت جسم کسی کانچ کی گڑیا سے ملتا تھا۔ وہ اپنے نئے خیالوں میں گم گاڑی ایک کیفے کے پارکنگ میں لگائے اب کیفے کے اندر جا رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ وہ جا کر ایک چیئر گھسیٹ کر اس پر بڑے مغرورانہ انداز میں بیٹھی۔ واٹس پرابلم؟ وہاں موجود ایک انسان ایک نظر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سوہانہ کو اس پر سخت تاؤ آیا، اس کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر۔ اسے بگڑے ہوئے امیر زادوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ اس کے ماتھے کی سلوٹوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ کے لیے آفر ہے، آپ ایڈ میں کام کریں گی، یہ میرا کارڈ۔ اس نے یہ کہہ کر ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ سوہانہ نے پہلے کارڈ کی طرف دیکھا، پھر اس انسان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پیسے کتنے ملیں گے ایڈ کے؟ 1,00,000۔ 1,00,000؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنکارا بھر کے بولی تھی۔ دیکھو 1,00,000 کو سوہانہ، 1,00,000 تو سوہانہ کی ہاتھ کی میل ہے، اور تم مجھے 1,00,000 کی آفر کر رہے ہو؟ مجھے انجان سمجھ کر بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ اپنے بیگ سے 5,000 کے نوٹوں کی گڈی کو اس کے سامنے اچھالتے ہوئے کروفرانہ انداز میں بولی، بیوٹی ود برین۔ وہ اس سے متاثر ہوئے ستائشی انداز میں بولا تھا۔
یا آئی نو. وہ ایسے بولی جیسے اس پر احسان کر رہی ہو. آئندہ اگر مجھے آفر کرنی ہو تو سوچ سمجھ کے کرنا. اس نے ابرو اچکا کر روب سے کہا اور اس کا دیا ہوا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. بیچارہ شخص ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہونکوں کی طرح منہ کھول کر اس مغرور دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا. اور تم یہاں بت بن کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ جواد جو اس کے ساتھ آیا تھا اس نے آ کر اس کا کندھا ہلا کر پوچھا تو وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا ہے؟ وہ میں نے ایڈ کی آفر کی تھی. اس نے مختصر سی بات بتائی. جواد نے اس لڑکی کا بغور سرتاپا جانچتی ہوئی نظروں سے جائزہ لیا. ایکسکیوز می میم. وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا. سہانا کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے اس کے یوں بے تکلفانہ انداز میں اس کے ٹیبل پر سامنے بیٹھنے پر. لیکن جیسے ہی اس شخص کے چہرے کو دیکھا اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی. وہ حیرت و استعجاب کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا خوش ہوئی تھی. ہائے جواد لاشاری. طرح حسینہ نے ایک ادا سے ہاتھ ہلا کر جواد لاشاری کو اپنی طرف متوجہ کیا جو کین کی چیئر پر قدرے پھیل کر سن گلاسز لگائے لیٹا تھا. اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ ملک کے مایہ ناز ڈائریکٹر جواد لاشاری کے سامنے بیٹھی. ہائے. جواد لاشاری نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ سہانا خوشی سے چہک اٹھی گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو. وہ خبرو شخص ہر لڑکی کا کرش قد، اس کی شہد رنگ کی گہری آنکھیں، اونچا لمبا قد، اس کا اسٹائل، غرض وہ شخص ہر ادا کمال کی رکھتا تھا. کہو کیا آرڈر کروں؟ کیا لینا پسند کرو گی؟ جواد لاشاری نے سن گلاسز شہد رنگ آنکھوں سے تھوڑی سی نیچے کی. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا آپ میرے سامنے ہیں اور خود سے میری پسند ناپسند جاننا چاہ رہے ہیں. اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا معاجرہ کچھ اور ہی ہے؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی. جینز اور ٹاپ میں ملبوس کھلتی رنگت والی لڑکی حسن کا حسین مجسمہ تھی. حسین لڑکیوں کے ساتھ کافی پینے سے میرا وقت اچھا گزرتا ہے. سوچا کیوں نہ آج یہ شرف آپ کو بخشا جائے. اس کے بھی ہر انداز سے حد درجہ مغروریت جھلک رہی تھی. نام تو ابھی تک پوچھا نہیں اور کافی کی آفر. وہ ابھی بھی استہزائیہ انداز میں مسکرائی. ملاقات ہو گئی ہے اب نام بھی جان لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے تمہاری جیسی حسین لڑکی کا نام بھی تمہاری طرح کا کچھ اٹریکٹیو ہی ہوگا. تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو روح تک سکون پہنچائے، ہے نا مس سہانا؟ وہ لبوں پر انگلی رکھے شہد رنگ آنکھوں میں اس کا سراپا نہار رہا تھا. انتہائی جذب سے بولا. مقابل کے لب شرمیلی مسکراہٹ میں ڈھلے. مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے جواد لاشاری جیسا انسان میری تعریف میں رد بلسان ہوگا. مخروطی انگلیوں کے ناخن دیکھتی وہ پرشوق ہوئی. عمر ایم آئی رائٹ؟ مقابل کی آنکھوں میں پر یقینی اور دلفریب انداز نے عمر نامی لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلائیں. یہ وہ انسان تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے سہانا کو ایڈ کی آفر کر رہا تھا. جواد لاشاری کے پوچھنے پر اس کے لبوں پر پراشتیاق سی مسکراہٹ ابھر آئی. کریکٹ. عمر تائیدی انداز میں اس بات میں سر ہلانے لگا. جواد لاشاری. مگر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہیں کوئی اور چکر تو نہیں؟ مشکوک نگاہ محسوس کرتے اس کے ذہن میں آنے والے سوال کو زبان پر لائی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی ابھر آئی. واٹ دا ہیل؟ تم جواد لاشاری پر شک کر رہی ہو؟ مجھ سے ملنے کے لیے ہزاروں حسین لڑکیاں لائن میں لگی رہتی ہیں، میری منتیں کرتی ہیں کہ انہیں ایک چانس دے دو. تم سے پیار سے بات کیا کر لی تم مجھ پر شک کرنے لگی؟ وہ بھاری آواز میں غرایا. ماتھے پر ابھری لکیریں، کھنچے ہونٹ اور تنے ہوئے جبڑے دیکھ کر سہانا گھبرا گئی تھی. پل بھر میں وہ شخص خونخوار شیر لگنے لگا تھا. ارے تم تو غصہ کرنے لگ گئے. جسٹ کڈنگ سویٹ ہارٹ. بھوکلائی سی وہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے محبت بھرے لہجے میں جواد لاشاری کو ریلیکس کرنے لگی جو اب سرخ چہرے سے اسے گھور رہا تھا. مذاق حد میں ہی اچھا لگتا ہے. وہ سر جھٹک کر برفیلے لہجے میں بولا. وہ ایسا ہی تھا، اپنے اوپر غلط الزام اسے طیش دلاتا تھا. آرڈر کریں اب؟
وہ اب ملتجائیہ انداز میں گویا ہوئی تو جواد لاشاری نے شان بے نیازی سے سر ہلایا۔ ویٹر کو بھی اس نے خود ہی اشارہ دیا تھا۔ آرڈر نوٹ کرو، ویٹر کو اس نے سرخ آنکھوں سے گھور کر کہا تو مقابل ویٹر کی حالت بھی پتلی ہوئی۔ میم کے لیے کافی اور میرے لیے ریڈ بل کے ساتھ بھی لے آنا۔ سہانا کی آنکھیں جیسے باہر نکلنے کو ہوئی، ایک گلٹی ابھر کر گلے سے معدوم ہوئی۔ وہ تو اب پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے یہ کیا منگوایا ہے، پہلے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وقت جیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا تھا۔ امتیاز شیرازی اچانک پاکستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے گھر والوں کو اطلاع دی۔ سب اس کے اچانک پاکستان سے چلے جانے پر بہت حیران پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے دعا اور فہام کی رخصتی مقررہ وقت سے بعد میں کرنا طے پائی تھی۔ اس بات کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور آج وہ وقت بھی آن پہنچا تھا۔ سوال شیرازی کی تمام فیملی بھی یہی موجود تھی سوائے امتیاز شیرازی کے، کیونکہ ان دونوں کی مہندی کی رسم ساتھ ہونی تھی، تو آپس میں صلح مشورے کے بعد یہی طے ہوا تھا کہ وہ سب بھی پہلے سے ہی لاہور آ جائیں اور تمام تیاری یہیں سے ہو تو کافی حد تک آسانی رہے گی۔ اور حیدر شیرازی نے اس معاملے میں بھی سوال شیرازی کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ پوری طرح تمام تیاریوں میں حصہ لیں گے، اسی وجہ سے وہ لوگ صبح سے ہی یہیں موجود تھے۔ ابھی فنکشن میں کچھ وقت باقی تھا تو حیدر شیرازی ایک علیحدہ کمرے میں آرام کر رہے تھے، کیونکہ فنکشن کچھ لمبا چلنا تھا، جبکہ باقی سب فہام اور دعا کی شادی کی تیاریوں میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے۔ گھر کی تمام لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں، جبکہ خواتین بھی تمام کاموں کو ایک نظر دیکھتے اب تیار ہونے کی غرض سے اپنے کمروں کی جانب چل دی۔ چلو اب آپ سب اپنی تیاری کرو، میں بھی بچوں کو کہتی ہوں تیار ہونا شروع ہو جائیں۔ سبینہ نے سب کو کہتے ہوئے آسیہ بیگم کو مخاطب کیا، جو دوپٹہ طے کرنے میں مصروف تھی۔ وہ چونک کر سبینہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی یا لا علمی کا اظہار کرتی، فہام نے عقب سے آتے انہیں حصار میں لیا اور ان کے سر پہ عقیدت سے بھرا بوسہ دیا۔ سبینہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی شادی ہونے کے باوجود لاپرواہی سے ٹراؤزر شرٹ زیب تن کیے، شہد رنگ بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ آسیہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ سبینہ ان دونوں کے محبت بھرے مظاہرے دیکھ کر باہر نکلنے لگی۔ مجھے یاد کیا اور میں حاضر، آپ بولیں چچی جان، کوئی کام تھا؟ اس ناچیز سے وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تو آسیہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ سبینہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کہاں غائب تھے؟ حالت دیکھو اپنی، کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے بیٹے کی مہندی ہے۔ آج آسیہ بیگم نے ناراضگی کا مکمل اظہار کرتے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے نشانہ بنایا تو وہ خجل سا ہوتا سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ارے بس باہر پھولوں کی سجاوٹ اور باقی ارینجمنٹس کروا رہا تھا، اب امتیاز یہاں نہیں ہے تو سارے کام مجھے ہی دیکھنے پڑیں گے نا چچا جان کے ساتھ مل کر، میں بھی تو ان کا بیٹا ہی ہوں، کیا ہوا جو تھوڑا سا کام کر لیا ان کے ساتھ مل کر۔ اب آپ ناراض تو مت ہوں، بس کمرے میں فریش ہونے ہی جا رہا ہوں، آپ پلیز ایک کپ چائے تو پلا دیں۔ فہام نے انہیں مناتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دی اور اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، پہلا دولہا دیکھا ہے جو مہندی میں اپنے سسرال میں سارے انتظامات خود کروا رہا ہے۔ اچھا اب جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ، سب کچھ تیار ہے اور جلدی سے باہر آؤ، میں چائے ابھی بھجوا دیتی ہوں۔ آسیہ نے آہستہ سے سنجیدگی سے سارا سامان سمیٹتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتے اثبات میں سر ہلا گیا۔ وہ سب کس قدر خوش ہیں، اسے یہ دیکھ کر ہی عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور جس کے ساتھ اس کی شادی انجام پائی تھی وہ نہ جانے کیا فضول سوچے دماغ میں لیے گھوم رہی ہوگی۔ دعا سے اس کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ فہام نے کمرے میں آ کر ایک نظر بیڈ پر رکھے اپنے وائٹ کلر کے کڑکڑاتے شلوار قمیض پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ فریش ہو کے چینج کیے باہر آیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے برش کی مدد سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ اپنی کلائی میں گھڑی پہنتے اس نے ایک تنقیدی نگاہ خود پہ ڈالی، جو سفید رنگ کے کرتا شلوار چنری کے لیے نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ آخر میں خود پر پرفیوم چھڑکتے وہ پوری طرح سے تیار ہوتے ریلیکس انداز پہ کھڑا تھا۔
فرصت مل گئی سالی صاحبہ کو اپنے دلہا بھائی سے ملنے کی۔ فہام شیرازی نے ابریش کو کمرے میں دستک دے کر اجازت لیتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر تنگ کر کہا، صبح سے ہی حیدر شیرازی اور صالح شیرازی نے سارے انتظامات کروانے کے لیے اسے گھن چکر بنا دیا تھا۔ شکر کیجئے جیجو مجھے فرصت نصیب ہوئی، ورنہ آپ کو ہمارا ملنا بہت مہنگا پڑنا تھا۔ ویسے اطلاع کے لیے بتا دوں، کل دودھ پلائی کی رسم میں آپ کی ساری جیب خالی کروانے والی ہوں، اور بھی بہت سی رسمیں سوچ رکھی ہیں، تو اپنی سالی سے ذرا بچ کے رہنا۔ اکیلے ہی شادی کا لڈو کھا کر سولی پر لٹکنے کے لیے تیاری پکڑ لیں۔ گزرے وقت میں ابریش اپنے بابا کی سپورٹ ملتے ہی اپنے ازلی پر اعتمادیت اور شوخ رنگ و روپ میں واپس لوٹ آئی تھی۔ کیا پتا تمہیں بھی میرے ساتھ ہی اس پھانسی کے پھندے میں اٹکا دیا جاتا، پر خوش قسمت ہو جو امتیاز یہاں نہیں ہے، ورنہ۔ فہام شیرازی نے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے وارڈروب میں لگا اپنا ڈریس دیکھتے چٹخلا چھوڑا تو ابریش اس کی بات پر اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ خدا کی پناہ فہام بھائی، مجھ جیسی معصومیت کی ٹوکری کو کیوں خوامخواہ بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، آپ کے بچوں کی شادی دیکھ لوں پھر سوچوں گی میں بھی۔ وہ شرارت آمیز انداز میں بولی، تم بھی خدا کو مانو لڑکی، اس عمر میں اپنے گرتے ہوئے دانتوں کو سنبھالو گی یا لہنگے کو؟ وہ بھی شوخ پن سے مخاطب ہوا، لڑکیاں کبھی بری نہیں ہوتی۔ میں بھی نہ بہت بھلکڑ ہوں، جو کہنے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ میں بھی تیار ہو جاؤں ورنہ امی سے ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ آپ نیچے آ جائیں، تائی جان نے آپ کو بلانے بھیجا تھا۔ وہ ہلکا سا اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی اور پھر الٹے قدموں میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ فہام مسکرا کر رہ گیا۔ ابریش آئینے کے سامنے کھڑی شانے پر دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جو مہندی کی مناسبت سے ہرے اور پیلے رنگ کے امتزاج کا خوبصورت سا لہنگا زیب تن کیے نازک موتیے کے پھولوں کی جیولری پہنے سادگی میں بھی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے مہندی کی تقریب کا سوچتے ہلکا میک اپ کرنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ آنکھوں کا کاجل کی ایک دھار ڈالے جس سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید دوآشتہ ہو گئی تھیں۔ بھرے بھرے لبوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک الگ باہر دکھا رہی تھی۔ پھر دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد ہم رنگ چوڑیاں نکالنے لگی۔ تبھی اس کے کمرے سے ملائکہ کھڑکی کے راستے احتیاط سے بنا آواز کیے وہ جو کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، وہ چمکتی آنکھوں سمیت مسکراتے ہوئے عین اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تو آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک ساتھ ابھرا تھا۔ اس نے ایک بھرپور محبت بھری نگاہ ابریش پر ڈالی تھی، جو اب مکمل طور پہ اس کے ساتھ منسوب تو ہو چکی تھی، لیکن اس دن کے بعد کوئی نہ کوئی خلش تو تھی ان دونوں کے درمیان جو اس کو بے تحاشا کھٹک رہی تھی۔ اس نے بار بار اس سے جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابریش نے نظر اندازی میں ٹھیک طرح سے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر وہ چاہتی کیا تھی۔ اس کا یوں نظر انداز کر دینے والا رویہ اس کے غصے کو ہوا دے رہا تھا، لیکن اس کا سجنا سنورنا دیکھ اس کا غصہ جھاگ کی مانند صورت سے بیٹھ گیا تھا، جو زرد کلر کی شارٹ کرتی پہنے ساتھ مہندی اور زرد کمبینیشن کا لہنگا پہنے جس پر گولڈن رنگ کا تلے کا کام ہوا تھا۔ ایک شانے پر موتیوں سے جڑاؤ ڈبل شیڈ دوپٹہ سیٹ کیے، ماتھا پٹی لگائے، لہنگے کی مناسبت کے لحاظ سے ہلکی سی جیولری پہنے، ہلکے میک اپ میں ڈریسر کے سامنے کھڑی اسے بے تحاشا حسین لگی تھی۔ اس کی پشت پر لٹکتی چٹیا پہ لگے پھولوں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ وہ لودتی نگاہوں سے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ خود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس تھا کہ اس نے جھٹکے سے گردن ترچھی کرتے اپنے عقب میں دیکھا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے کانوں میں پہنے ہم رنگ آویزوں نے بھی اس کی سراہی دار گردن کو چھوتے اپنی بہار دکھائی تھی۔ مقابل کھڑے وجود کو اس کے جھمکے سے بھی اس لمحے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کسرتی وجود نے ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی سے ہولے سے اس کے آویزے کو چھوا تھا۔ ابریش جو کہ اس کے آنے کا نوٹس ہی نہیں لے پائی تھی، اب اس کی موجودگی سے کچھ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا بے باک انداز اس کے وجود میں سرسراہٹ پیدا کر دی، کیونکہ جب اس کے سامنے آتی تھی وہ شاید خود پہ قابو نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف محسوس کرتے اس شخص نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے چنبے سے اس سے پوچھتے اس کے گال پہ ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ایک بار پھر اس نے
بے نیازی برتتے ہنکارا بھرا، پھر چوڑیوں والے اسٹینڈ سے میچنگ چوڑیاں نکالتے اپنی کلائی کی زینت بنا رہی تھی۔ مقابل موجود شخص کی آنکھوں میں اس کی بے رخی پہ سرد پن عود آیا۔ اس کی آج پھر وہی حرکت پہ وہ جتنا اس کے بارے میں پوزیسو تھا، اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اسے سرد و سپاٹ رویہ اختیار کیے ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے ابریش کی آنکھوں میں ناگواری تک محسوس کی تھی، اور یہی چیز اس کے اشتعال میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ ابریش، یہ کس طرح کا رویہ تم نے میرے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے؟ پہلے تم ہی کہتی تھی کہ میری توجہ تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن اب یہ تمہارا روٹ رویہ کیوں مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کروں ایسا کہ میرے جذبات کی آنچ تم تک پہنچ سکے؟ وہ اس کے شانوں پہ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے جنونیت آمیز انداز میں بولا۔ اس نے سختی سے اسے باور کروایا، پھر آخر میں تھک ہار کر جیسے اکتا کر کہا تھا، جسے وہ بھی اب اس سب میں اچھا خاصا تنگ آ چکا ہو۔ اسے بھی اب سکون چاہیے تھا، لیکن فی الحال سب حاصل کرنے کے باوجود بھی شاید اس کی قسمت میں بے سکونی لکھ دی گئی تھی۔ ابریش نے اس کی بات پہ لب سختی سے آپس میں پیوست کر لیے تھے۔ اس شخص نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے جیسے خود پر ضبط کیا تھا۔ یہ لڑکی ازل سے ہی اس کا ضبط آزمانے کے چکروں میں تھی، کبھی جو پہلی بار میں اس کی بات کا جواب ڈھنگ سے دے دے۔ ابریش، میں شاید تم سے مخاطب ہوں، میرا نہیں خیال کہ تمہارے سوا یہاں کوئی زیرو موجود ہے۔ اس نے مشکل اپنے اکھڑ انداز پر قابو پاتے لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔